بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مخاطب ہوں ان گھرانوں سے، ان لوگوں سے، ان باپ سے، ان بھائی سے، ان شوہروں سے جن کے بچے من مانی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا بچوں پر دھیان نہیں ہے۔ الگ قسم کے فیشن، الگ قسم کے بال کٹواتے ہیں، بیہودہ طرح کے بال کٹواتے ہیں، کشتیاں بنا لیتے ہیں سر پہ، سائڈوں سے گنجے ہو جاتے ہیں، کسی نے چوٹی رکھی ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بینڈ وہ لگایا ہوا ہے، کانوں میں بالیاں ڈال رہے ہیں لڑکے، کانوں میں کسی نے سونے کی، کسی نے چاندی کی، کسی نے ایک میں، کسی نے دونوں میں۔ اس کا نہ باپ منع کر رہا ہے، نہ ماں منع کر رہی ہے، نہ کوئی چاچا تایا، نہ دادا، نہ کوئی گھر کا فرد ان کو منع نہیں کر رہا۔ وہ لڑکیوں والا فیشن کر کے گھوم رہے ہیں اور کوئی منع کرنے والا نہیں، اور ان کی لڑکیاں من مانے ڈریسز، من مانے کپڑے پہن کے انہی کے سامنے گھوم رہی ہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے میں ہمت نہیں ہوتی۔ باپ بیٹی کو نہیں سمجھاتا یہ تو نے کیا پہنا ہے، تیری پیٹھ ننگی ہے، تیرا پیٹ دکھ رہا ہے، تیرے بازو ننگے ہیں، یہ تو نے کیا پہنا ہے، کیا لباس ہے یہ، تیرے کو شرم نہیں آ رہی تو ہمارے سامنے گھوم رہی ہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ بچے ہیں مانتے نہیں ہیں، بچے مانتے نہیں۔ ابے بھائی آپ نے شروع سے ہی ان کو نہیں سمجھایا بجھایا، شروع سے ہی ان کو یہ تہذیب اور یہ نہیں سکھائی، یہ چیزیں اسلامک معاشرہ نہیں بتایا، نہیں سمجھایا، منع نہیں کیا، وہ بڑے ہوتے گئے اپنی منمانی کرتے گئے۔ تو آپ کو شرم نہیں آتی آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹیاں ننگے سر گھومیں یا فیشن کر کے گھومیں یا براتوں میں جاتی پھریں؟ ان کو برات میں جانے سے منع نہیں کرتا کوئی بھی۔ کوئی کہتا ہے ہماری لڑکیاں نہیں مانتی وہ تو جائیں گی، کوئی کہتا ہے اچھا لڑکیاں برات میں چلی گئیں تو کیا ہوا، یہ بھی کوئی بات ہے لڑکیاں برات میں نہیں جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے 3,000 کے سوٹ سلوائے ہیں برات میں جانے کے لیے اور آپ ان کو منع کر رہے ہو، اور دھر پھٹے منہ یار، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ آپ ماں باپ بھائی شوہر ہو کر آپ ایسا بولو گے تو بچے کیا کریں گے؟ اچھا جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر ہیں وہ ان کے سامنے فیشن کر رہی ہیں، بیہودہ بے ڈھنگے آدھے کپڑے ادھ ننگے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، شادی میں بھی بیاہ میں بھی کہیں بھی وہ منع نہیں کر رہا اللہ کا بندہ۔ بھائی تیری عزت ہے، تیری بیوی ہے، وہ تیرے لیے ہے، ان لوگوں کے سامنے کیوں نمائش کرے اپنے جسم کی نمائش؟ تیرے کو کیسے اچھا لگتا ہے وہ؟ کیا تیرے کو برا نہیں لگتا؟ تو اس کو کیوں نہیں منع کرتا؟ بھائی منع کرو، باپ بیٹی کو منع کرے، بھائی بہن کو منع کرے، شوہر بیوی کو منع کرے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں جسم کو ڈھکنا ہے، جسم کو ننگا کرنا نہیں، فیشن کرنا منع ہے، یہ برا ہے، فیشن ہمارے ہاں حرام ہے، اور جسم کی نمائش کرنا حرام ہے۔ ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ اچھے کپڑے پہنو، مہنگے کپڑے پہنو، پرواہ نہیں، 2,000 کا سوٹ پہنو، 3,000 کا سوٹ پہنو، پرواہ نہیں، لیکن شریر کو ڈھکو، سر تو ڈھکو، شریر کو تو ڈھکو، اس کی نمائش مت کرو۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم بولتے ہیں تو کوئی اس پہ ترجیح نہیں دیتا، ہاں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ تو بولتے رہتے ہیں، ان کو تو کچھ اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کو روک، بھائی کو کہتے ہیں اپنی بہن کو روک، اور شوہر سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو روک۔ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں چلتا، یہ بری بات ہے، کپڑے پہنو، 2,500 کا سوٹ پہنو، پرواہ نہیں میں لا کے دوں گا، لیکن ایسے کپڑے پہنو کہ تمہارا جسم ڈھکا ہو، باپ کے سامنے، تایا چاچا کے سامنے، دادا کے سامنے، بھائی کے سامنے، ماما کے سامنے، سب کے سامنے یار آپ اس طرح سے بے پردہ گھوم رہی ہیں، کسی کو شرم نہیں آتی، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی سمجھاتا نہیں ہے۔ یہ بری بات ہے، اس کا پتہ چلے گا لیکن جب وقت آئے گا تب۔ ابھی آپ کو اس کی قدر اور اس کی سزا معلوم نہیں ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کیونکہ آپ کو خود ہی فکر نہیں ہے، آپ کو خود ہی ڈر نہیں ہے، خود ہی نہیں ڈرتے آخرت سے یا عذاب سے یا اللہ کی ناراضگی سے یا شریعت سے یا نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو اس چیز پر بھی دھیان دیں بھائی، برائے مہربانی اپنے اپنے گھروں کے
حالات کو ٹھیک کریں، گھروں کا معاشرہ ٹھیک کریں، بچوں کو سمجھائیں۔ جن کے لڑکے بالیاں کانوں میں پہن رہے ہیں اور بال بیہودہ بنا کے گھوم رہے ہیں، ان سے درخواست ہے لڑکوں کو سمجھاؤ، روکو، کیا کر رہا ہے یہ کہنا چھوڑ دو۔ اور بچے نہیں مانتے جی، بچے نہیں مانتے۔ کیوں؟ آپ نے جنا ان کو، انہوں نے آپ کو جنا ہے۔ بچے نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ آپ کیسے ماں باپ ہیں؟ بچے مانتے ہیں، لیکن یہ کہ شروع سے ان کو آزادی دے دینا، کچھ کہنا نہیں، کچھ روک ٹوک کرنی نہیں، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں۔ باپ بیٹا اکٹھے شراب پی رہے ہیں بیٹھ کے، لانتی، نہ باپ کو شرم ہے میرا بیٹا میرے ساتھ شراب پی رہا، نہ بیٹے کو شرم آ رہی ہے میں باپ کے ساتھ شراب پی رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہا مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کس چیز کے؟ کیسے مسلمان ہو بتاؤ؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور حدیث میں ہے جس نے 3 جمعے متواتر چھوڑ دیے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ 3 جمعے متواتر اگر چھوڑ دے کوئی، یہاں 3 جمعے تو چھوڑو، 300 جمعے نہیں پڑھے کسی نے، کوئی عید کی نماز تک پڑھنے نہیں جاتا۔ اتنے گمراہ اور اتنے نڈر ہو گئے مسلمان۔ ایسا مت کرو، سوچو سمجھو، سنو لوگوں کی باتیں، سنو انہی پہ عمل کر لو۔ اتنے اسکالر، اتنے امام، اتنے عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے اپنا مغز ماری کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن کسی کے سر پہ جوں نہیں ریگتی۔ اس لیے بھائی ہوش کرو، کچھ سوچو سمجھو اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنا معاشرہ، مہذب تہذیب سیکھو، ادب سیکھو، بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، بات ماننا سیکھو، اچھا اخلاق سیکھو، اچھے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر اور اچھی کوالٹی پیدا کرو تاکہ کوئی آپ کی برائی نہ کرے اور آپ کی دین اور دنیا دونوں ثمر جامیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔